ہندوستان کے کچھ ایسی جماعتیں اسپین گئی، RSS کی جماعت کے کچھ لوگ لیڈر اسپین گئے تھے، اسپین میں مسلمانوں کا خاتمہ کیسے کیا گیا ہے یہ تحقیق کرنے کے لیے گئے تھے۔ یہ بھی ماہنامے میں چھپی ہوئی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تاریخ میں بتا رہا ہوں۔ یہ وہاں دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ 700 سال تک مسلمان وہاں پر تھے، ان کے اس پورے راج کو کیسے ختم کیا گیا۔ یہ اپنی تحقیق اور ریسرچ کے لیے جب گئے تھے، وہاں کے عیسائیوں نے انہیں جو چیزیں بتائی وہ لے کر کے آئے۔ میں ساری چیزیں ڈیٹیل نہیں بتا رہا ہوں، میں ایک بات بتا رہا ہوں۔ انہوں نے ایک بات اس میں سے یہ بھی کہی تھی کہ ہم نے مسلمانوں کا خاتمہ اسپین سے جو کیا ہے اس کے بہت سارے ٹپس ہیں، بہت سارے طریقے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو علماء کرام سے دور کر دیا تھا، علماء سے دور کر دیا تھا اور علماء کی نفرت ان کے دلوں میں ڈال دی تھی۔ اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ وہ اپنے ہی قائد، اپنے ہی عالم کو گالیاں دیتے تھے۔ بعد میں جب ہم نے حملہ کرنا شروع کیا، ان کے علماء چلاتے تھے، بلاتے تھے، مگر ان کی قوم ان کی ایک بھی نہیں سنتی تھی۔ وہ علماء بولتے رہے، ان کو بھی مارا گیا، قوم کو بھی مارا گیا۔ آج اس تھیوری پر یہاں پر بھی عمل کرنے کی یہ باطل قوتیں کوشش کر رہی ہیں، یہ واپس اس تھیوری کو لا کر یہاں پر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھتے نہیں آپ ٹی وی پر لا کر کے ڈیبیٹ میں ایسے مولویوں کو بٹھایا جاتا ہے جو زر خرید ہیں، جو صرف چند 100 روپے میں بکنے والے ہیں، وہ اسلام کے نمائندے بن کر کے ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے والے ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں یہ دیکھ کر کے ان کے دلوں میں اسلام ہلکا ہونے لگتا ہے۔ ہمارا عالم کوئی جواب ہی نہیں دے پا رہا ہے، کچھ جواب ہی نہیں دے پا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دین کمزور ہے، میرا دین ہلکا ہے۔ یہ پوری کی پوری ایک سازش چل رہی ہے، پوری کی پوری ایک سازش چل رہی ہے۔ ابھی 5 اگست کو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا کلیجہ منہ کو آیا تھا، اس لیے کہ 500 سال تک جس سرزمین پر اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہی وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آج بت کدہ بنا ہے۔ اس چیز کو اگرچہ سپریم کورٹ کے ذریعے سے ان لوگوں نے لا کر کے عدالت کے فیصلے سے کیا ہو، لیکن میرے عزیزو اس دوران بھی کچھ چیزیں دیکھنے کی یہ تھیں کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میں نے ایک پوسٹر ایسا بھی دیکھا جس میں ایک عالم کی فوٹو ہے، تصویر ہے، بڑی داڑھی ہے، بڑی ٹوپی ہے، جبہ ہے، اور بینر میں انہوں نے شبھ کامناؤں کا ایک پوسٹر لگایا ہے کہ 5 اگست کو وہ اپنی طرف سے شبھ کامنائیں دے رہے ہیں ہندو برادری کو کہ آپ نے جو بنایا ہے یہ خیر کے لیے ہے، اب امن قائم ہوگا، امن قائم ہوگا۔ ایک عالم جس کی تصویر لگی ہے، یہ بھی سوشل میڈیا میں ہمارے پاس آئی۔ اس طرح کے منافقین موجود ہیں، یہ بنائے گئے ہیں میرے عزیزوں، بنائے گئے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس تاریخ کو اسپین میں ان لوگوں نے دیکھ کر کے آ کر اسی کو عمل کرنا شروع کیا ہے۔ قوم کے کچھ ایسے غداروں کو خریدنا شروع کیا ہے جو حق نہ بولیں بلکہ ان کی بولی بولیں، ان کی بولی بولیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بھولے بھالے مسلمان پھر اپنے علماء سے دور ہو جائیں گے اور ان پر اعتبار نہیں کریں گے، اعتماد نہیں کریں گے۔ پھر ہوگا یہ کہ تم دین سے دور ہو جاؤ گے۔ جب علماء سے دور ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے دین سے آٹومیٹکلی دور ہوں گے۔ دین آپ کے پاس ہے اگر تو علماء سے ہے۔ عوام کون ہے جو بخاری شریف پڑھ رہی ہے؟ کون ہے عوام میں جو تفسیر قرآن پڑھ رہے ہیں؟ اکا دکا ہوں گے الا ماشاءاللہ، لیکن اکثر آپ سب کو علم دین اگر پہنچتا ہے تو وہ علماء سے پہنچتا ہے۔ آپ علماء سے قریب ہیں تو دیندار ہیں، علماء سے دور ہیں تو پھر دین ختم ہو رہا ہے۔ اس تھیوری پر بھی ہندوستان پر عمل کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو یہ تمام چیزیں جو آج میں بتا رہا ہوں آپ کو، تاریخ میں جس ظلم کی بات کہی جاتی ہے، میں نے اس سے قبل بھی ایک ڈیبیٹ میں حصہ لیا، کچھ نان مسلم تھے، غیر مسلم تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ظلم کیا مسجد کو ڈھا کر کے، آپ نے تاریخ نہیں پڑھی؟ تاریخ میں اصل ظالم تو آپ لوگ تھے جو وہاں پر آ کر مسجد بنائے جہاں مندر تھی۔ میرے عزیزو یہ ایک ایسی چیز ہے جو یعنی اندیکھی بات ہے، ہوا میں تیر چلانا۔ 500 سال پہلے کی تاریخ کسی کو بھی نہیں معلوم، کسی نے نہیں دیکھی، حتیٰ کہ کھدائی کر 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 کے کوئی نشانی بھی نہیں ملی، لیکن مسجد تو پوری دنیا نے دیکھی ہے۔ مسجد کی تصویریں آج تم بھی شیئر کر رہے ہو، اس کے توڑتے ہوئے گنبد آج تم بھی تو دکھا رہے ہو، لوگ سب کے پاس معلوم ہے۔ اب رہی بات، بادشاہوں نے اگر ظلم کیا تھا
میں آپ کو بتاؤں 1000 سال پرانی مندریں ہندوستان میں آج بھی باقی ہیں۔ جب یہاں پر مغل سلطنتیں آئیں، یہاں پر بابر یا اس کے بعد کے اکبر کے زمانے کے، یا پھر یہاں پر تغلق خاندان نے حکومت کی، بلبن خاندان نے حکومت کی، اور بڑے بڑے بادشاہ یہاں پر گزرے، تقریباً یہاں پر بھی 700 سال تک مسلمانوں کی حکومتیں چلتی رہی۔ مجھے بتاؤ صرف ایک ہی جگہ پر انہوں نے توڑ کر مندر کو مسجد بنایا، باقی ساری مندریں کیوں باقی رکھی تھی؟ ساری مندریں تو ویسی صحیح سلامت ہیں۔ کیرلا میں جا کر دیکھیں 1000 سال پرانی مندر ہے، کرناٹک میں ہمارے یہاں ہمپی وغیرہ یہ بہت پرانی ہیں، 1000 سال پرانی تاریخ ہے۔ بنگال میں، آسام میں، راجستھان میں، جے پور میں ان مندروں کی تاریخ 1300 سال 1200 سال پرانی ہے، ان کو ویسے ہی قائم رکھا گیا۔ اگر حقیقت میں مسلمان بادشاہوں کا کام یہ تھا کہ ساری مندروں کو ختم کر کے مسجد بنانے کا پلان ہوتا تو پھر ہندوستان میں وہ 700 سال میں ساری چیزیں غائب کر دیتے۔ ان کا دور تھا سب غائب کرتے، لیکن آج بھی یہ مندریں اسی طرح باقی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام نے کبھی کسی کے بھی مذہب کی عبادت گاہ پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ کو معلوم نہیں بیت المقدس جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے پہلی نماز پڑھانے کے لیے بیت المقدس۔ آپ جب وہاں پہنچے تو آپ کے عدل و انصاف کے چرچے ہر جگہ تھے، وہاں عیسائی موجود تھے۔ ان عیسائیوں کی وہ کنیسہ، وہ چرچ آج بھی موجود ہے، اتنی پرانی، اس سے بھی پہلے کی، بیت المقدس کے قریب کی وہ چرچ۔ عیسائی آئے اور انہوں نے کہا مسلمانوں کے امیر سے، امیر المومنین، یہ بیت المقدس تو اب آپ کے قبضے میں، آپ کے اختیار میں ہے، کیونکہ حضرت عمر نے اعلان یہ کیا تھا کہ جس کو بھی اس جگہ پر رہنا ہے وہ امن کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ ہم کسی عیسائی اور یہودی کو اپنے علاقے سے نکلنے کا حکم نہیں کریں گے، جس کو رہنا ہے وہ امن کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا کوئی امیر اور کوئی حاکم نہیں آیا تھا، یہودی آتے تو عیسائیوں کو قتل کرتے تھے، عیسائی آتے تو یہودیوں کو قتل کرتے۔ یہ پہلی بار اس طرح کا فرمان جاری ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پاک سے کہ جس کو بھی فلسطین میں رہنا ہے وہ امن کے ساتھ رہ سکتا ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق نے اپنی عبادتیں کرنے کی بھی ان کو اجازت دی، تم اپنی عبادتیں کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ خلل اندازی نہ کرنا، مسلمان اسلامی عبادات میں خلل اندازی نہ کر۔ اس اعلان کو سن کر کے عیسائی آئے اور کہا امیر المومنین، آپ کے عدل و انصاف کو آج ہم نے آنکھوں سے دیکھا، خواہش یہ ہے ایک نماز آپ ہماری چرچ میں بھی پڑھ لیں۔ ان کی چرچ پرانی چرچ، اور لے کر کے گئے، چرچ کو کھولا، برسوں سے جہاں وہ عیسائی عبادت کرتے آئے اس چرچ کے دروازے کو کس کے لیے کھولا؟ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے، اور سارے عیسائی ایک طرف کھڑے ہیں، ادھر صحابہ اور تابعین حضرت عمر فاروق کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصلی لایا گیا، آپ چرچ کے قریب پہنچے لیکن اندر گئے بغیر باہر ہی دروازے کے باہر آپ نے مصلی بچھایا اور نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ مڑ کر کے دیکھتے ہیں عیسائیوں کو، مجھے اندازہ ہے کہ شاید تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ میری نماز چرچ کے اندر نہیں ہو سکتی، یاد رکھو اللہ نے پوری روئے زمین ہمارے لیے سجدہ گاہ بنایا، ہم جہاں بھی پاک زمین پر سجدہ کریں وہ ہمارا سجدہ قبول کرتا ہے۔ میں نے اندر صرف اور صرف اس لیے نماز نہیں ادا کی۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، اسلام کا عدل کیا ہے، اسلام کا انصاف کیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے صرف اس لیے اندر نماز نہیں پڑھی کہ بعد میں کہیں میرے بعد آنے والے عمر فاروق کا یہ مصلی سمجھ کر تمہاری چرچ کو ختم نہ کر دیں۔ ہوتا یہی، پھر وہاں پر ایک نزاع ہو جاتا، ایک متنازع زمین ہو جاتی، یہ تو امیر المومنین کا مصلی یہاں بچھاتا، ہم نکال دیتے بعد میں آنے والے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا میں نے تمہاری عبادت گاہ کو بچایا، تم اپنی عبادت کرو۔ یہ ہے اسلام کا عدل و انصاف۔ عزیزان گرام وقار، جس اورنگزیب عالمگیر کو یہ آج تاریخ میں توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے ہیں،
उस औरंगजेब मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाहों में थे, अदल व इंसाफ का वो पैकर थे। मशहूर तारीख है, आपके गवर्नर ने बनारस में जुल्म शुरू कर दिया था। वो जिसे चाहता था करीब करता, जिसे चाहता था मारता था। उनका एक भेजा हुआ गवर्नर था, औरंगजेब दिल्ली में थे, एक पंडित की बेटी को उसने पसंद कर लिया था, गंगा के किनारे रहने वाली। वो बनारस का जो गवर्नर था, उसने उस पंडित की 17 साल की बेटी या 18 साल की करीब की बेटी थी, उसका हुस्न व जमाल बहुत ज़्यादा था, उसके पीछे पड़ गया और कहा कि मैं इसको अपने हरम की कनीज़ बनाऊं या अपने बीवी बनाना चाहता हूं। पंडित से भी कहा, इसका मजहब अलग है, उसका मजहब अलग है, ये मुसलमान है और वो हिंदू है। ये बात चलती रही, लेकिन दबदबा उसका था, गवर्नर था। शहर बनारस की बात कर रहा हूं, ये तारीख आज भी मौजूद है मेरे अजीज। लेकिन अब इस पंडित ने आजिज़ी के साथ अपनी बेटी से कहा, बेटा ये लोग बड़े लोग हैं, हुकूमत इनके पास है, तख्त इनके पास है, बादशाह भी इनका ही है, सीधे वो जो कह रहा है मान लो, शादी कर लो और उसके साथ चली जाओ। वो ऑलरेडी कई शादियां कर चुका था, लेकिन उसकी बेटी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इस्लाम इतना हल्का है, मैं चाहती हूं कि ये मामला बादशाह के पास ले जाओ। इधर इस पंडित ने उस गवर्नर से कहा कि हमें सिर्फ एक हफ्ते का वक्त दे दो, हम तैयारी करेंगे, शादी करेंगे। और इसकी बेटी एक मर्दाना लिबास पहन करके दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का तख्त खिलाफत था। आप दिल्ली की जामा मस्जिद में जुमा पढ़ाकर निकल रहे थे। लोग अपने अपने मुसाफे के साथ अपनी शिकायतें भी बयान करते थे। उस वक्त देखा एक लड़की जो मर्दों का लिबास पहन करके है, कोई तो नहीं पहचाना, किसी ने नहीं पहचाना उसको, वो लड़का बनकर खड़ी थी औरंगजेब से मिलने के लिए। सैयदना औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह की नज़र जैसी ही पड़ी, आपने अपना रुमाल दिया और कहा, बेटी अपना सर छुपा लो, अपना सर ढाक लो, बेटी अपना सर ढाक लो। वो लड़की कहती है, जैसी बादशाह की जुबान से मैंने बेटी का लफ्ज सुना, मुझे इंसाफ की उम्मीद जाग गई। अपने हुकूमत के महल में आपने तलब फरमाया, कसर अदालत में पूछा क्या मामला है। उस लड़की ने वाकया बताया, बनारस में आपका भेजा हुआ जो गवर्नर है वो जुल्म कर रहा है और मेरे पीछे पड़ा है, ज़बरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है और मैं नहीं चाहती। औरंगजेब ने कहा, जा तेरे बाप से कह दे शादी की तारीख फिक्स कर दे, शादी करने की तैयारियां कर दे। उस खातून ने कहा, मैं इंसाफ के लिए आई हूँ। कहा, मैं कह रहा हूँ तेरे बाप से जाकर कह दे 3 दिन के बाद शादी कर दें, फौरन निकल जाओ। वो लड़की रोते रोते वापस बनारस आई। पंडित ने पूछा, क्या मिला इंसाफ? क्या मैं नहीं कहता था कि हुकूमत इनकी है, तख्त उनका है, ताकत उनकी है? वो लड़की कहती है, फिर भी मुझे उम्मीद है कि उसने मुझे बेटी कहा है, बादशाह ने मुझे बेटी कहा है। 3 दिन के बाद शादी तारीख हो गई और उधर वो गवर्नर अपने हवारी मवारियों को लेकर डोली लेने के लिए आया। बारात लेकर जैसे ही इसके घर आए, ये दुल्हन बनकर सज कर के घर से निकली, रोती हुई जा रही थी। रास्ते में वो पैसे लुटा रहा था। रास्ते में एक फकीर आया और उस गवर्नर से कहा कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उस गवर्नर ने कहा, क्या बात है? आज हमारी शादी का दिन है, ऐश का दिन है, हम बात नहीं करते। उस फकीर ने अपनी गुदड़ी उतारी तो देखा वो औरंगजेब बीच रास्ते में, उसको खींचा, उसी डोली पर से, उसी गाड़ी पर से नीचे उतारा और कहा कि तूने यहाँ पर मेरे हुकूमत के अदल को दाग लगाया है। तेरी शिकायत लेकर के एक बच्ची अगर दिल्ली तक पहुंच सकती है तो तेरा जिंदा रहना किसी काम के लायक नहीं है। इस बनारस की सरजमीन पर तूने जुल्म की तारीख रकम की है। वहीं से उसे जल्लाद के हवाले किया और लोग उसे गिरफ्तार करके बादशाह के सिपाही ले गए और उस दुल्हन की डोली वापस अपने घर आई। उसकी खुशी की इंतहा न थी और पंडित भी देखता रहा। औरंगजेब को उसने बुलाया। ये मैं आपको बता रहा हूँ हिंदुस्तान की तारीख, इंडिया की तारीख, भारत की तारीख। उस पंडित ने अपने घर बुलाया। औरंगजेब तशरीफ लाए, आम लिबास में आए थे
جیسی گھر میں آئے تو کہا کہ مجھے ایک مصلی دے دو، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، ایک کپڑا پاک کپڑا دے دو۔ انہوں نے ایک پاک کپڑا دیا، آپ نے اسی کے ایک کمرے میں 2 رکعت نماز ادا کی اور نہایت ہی بے تابی کے ساتھ کہا شدت کی پیاس ہے، اگر ایک گلاس پانی پلا دو۔ انہوں نے پانی بھی پلایا۔ اس وقت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بیٹی کیا تو نے یہ سمجھا تھا کہ میں اپنے گورنر کے ساتھ تجھے شادی کی اجازت دے دوں گا؟ قسم رب ذوالجلال کی، جس وقت تو نے دلی میں مجھ سے شکایت کی تھی قسم کھا لیا تھا جب تک تجھے انصاف نہ ملے پانی کا ایک قطرہ بھی حلق میں نہ ڈالوں گا۔ 3 دن گزر گئے، میں نے پانی نہیں پیا ہے، پہلا گلاس پانی کا تیرے گھر میں آج میں نے پیا ہے۔ یہ تھا اسلام کا عدل و انصاف جس کو ہندوستان کی تاریخ آج بھی یاد رکھتی ہے۔ اور اس پنڈت نے دیکھ کر کے اس دن یہ عہد کیا کہ میرے گھر اسلامی بادشاہ اورنگزیب نے اگر سجدہ کیا ہے تو اے بنارس والو یاد رکھو میں پجاری ہوں، میں برہمن ہوں، میں پنڈت ہوں، لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جس جگہ اورنگزیب نے سجدہ کیا میں اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد تعمیر کروں گا۔ اور وہ مسجد تعمیر ہوئی۔ گنگا کے کنارے آج بھی دھرارا نام کی مسجد قائم ہے، اس کی تاریخ جا کر پڑھ کے دیکھ لو، یہ ہندوستان کی تاریخ ہے۔ تم کہتے ہو ہم ظلم کیے ہیں، عزیزان گرامی وقار، ہم نے اپنے سجدوں سے یہاں عدل کو پھیلایا ہے۔ لوگوں کے دلوں نے مسجدیں تعمیر کی ہیں، لوگوں کے دلوں کو جیت کر کے یہ مینارے بلند ہوئے ہیں۔ کسی نے آج تک میں نہیں مانتا کہ کسی کی گردن پر تلوار رکھ کر کے مسجد بنائی گئی ہو۔ اگر ایسی مسجد کہیں بنی ہے تو اس مسجد میں کہاں کی روحانیت، کہاں کی روحانیت؟ ہم تو مسجدوں میں دلوں کے سکون کے لیے آتے ہیں، دلوں کے قرار کے لیے آتے ہیں، محض کسی کے گھر کو تباہ کر کے۔ آپ کہتے ہو کسی کی جگہ پر قبضہ کر کے مسجد بنانا، مسائل شریعہ آج بھی کتابوں میں لکھے ہوئے موجود ہے۔ حنفی فقہ کی کتابیں اٹھاؤ، شافعی فقہ کی کتابیں اٹھاؤ، حنبلی مالکی فقہ کی کتابیں اٹھاؤ، سب فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر کسی کی زمین موجود ہے اور اس کی زمین کا ایک بالشت بھی مسجد میں آ گیا اور آپ نے تعمیر کی تو اس جگہ پر کسی کا سجدہ نہیں ہوگا۔ یہ اسلام نے رکھا ہے۔ تمہیں معلوم ہے پہلی مسجد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی تو کیا مسجد نبوی جب بنا رہے تھے مدینہ طیبہ میں لوگ اپنی زمینیں لے کر کھڑے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ ایک زمین بہت اچھی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی، پوچھا کس کی ہے؟ کہا یہ 2 لڑکے ہیں ان کی زمین ہے۔ وہ دونوں صحابی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آقا اگر یہ مسجد کے لیے آپ قبول کرتے ہیں تو ہماری سعادت کی بات ہے، آپ قبول فرمائیں اور اس پر تعمیر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں قبول تو کرتا ہوں مگر اس کی اجرت دے کر کے، اس کا معاوضہ دے کر کے، اور ان بچوں کو زمین کی قیمت ادا کی گئی اور اس قیمت کے ادا کرنے کے بعد مسجد نبوی میرے آقا نے تعمیر کی، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری زمین جہاں وہ چاہتے قدم رکھتے مسجد بن جاتی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہ ہمیں تعلیم دیا کہ کسی کی ایک بالشت جگہ پر بھی غیر قانونی تم مسجد نہیں تعمیر کر سکتے۔ ابھی ترکی کی جس مسجد کو لے کر کے پوری دنیا میں بوال ہوا، مسجد آیا صوفیہ کے متعلق، یہ پوری دنیا میں وبال مچائے ہوئے ہیں اور کئی سیکولر کیڑے ایسے ہیں جن کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ مسجد کیسے بنا دیا، انہوں نے مسجد کیسے بنایا۔ تاریخ پڑھو ظالموں، تم صرف اور صرف انٹرنیٹ کی دنیا کے کیڑے بن کر رہ گئے، تمہیں تاریخ نہیں معلوم۔ یہ در حقیقت سلطان محمد فاتح رحمت اللہ تعالی علیہ جو خلافت عثمانیہ کے ایک عظیم سلطان رہے ہیں، جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بشارت انہیں ملی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے پہلے قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ یعنی استنبول فتح کیا۔ اس وقت وہاں پر یہ آیا صوفیہ ایک چرچ تھی جو پرانی چرچ تھی۔ ظاہر سی بات ہے جب حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو بلایا، عیسائیوں کو، پوچھا کیا تم یہاں قائم رہنا چاہتے ہو؟ کہا اب ہمارا یہاں کچھ ہے نہیں، ہم تو اپنے اپنے وطنوں میں جہاں ہمارے لیے خیر ہو ہم جا رہے ہیں۔ سب چھوڑ کر کے جا رہے تھے قسطنطنیہ کو۔ اس وقت یہ مرکزی جگہ تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، جو تمہاری چرچ تھی یہ میرے ہاتھوں بیچ دو۔ آج بھی چرچ بکتی ہیں امریکہ میں، یورپ میں،
کینیڈا میں، انگلینڈ میں جا کر آپ دیکھیں، آج بھی جب چرچ کے مینجمنٹ والے سنبھال نہیں پاتے تو وہ بولی لگاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ یہ چرچ بکائی جا رہی ہے، کوئی خریدنا چاہتا ہے تو خرید لے۔ کئی چرچ، آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج بھی یہ اور بات ہے کہ ہندوستان میں یہاں پر تشدد زیادہ ہے، باہر ملکوں میں آج بھی وہ اپنی عبادت خانے بیچتے ہیں اگر ان کے اوپر بوجھ ہو جائے تو، لیکن مسجد ہم بیچ نہیں سکتے۔ وہاں پر عیسائیوں نے سلطان محمد فاتح کے نام پر وہ چرچ کو فروخت کیا، بیچا، اور اس کے جو سیل ڈیڈ ہے وہ آج تک موجود ہے۔ جو سلطان محمد فاتح نے خریدا وہ آج تک موجود ہے، اس کے دستاویزات ہیں ترکی کے پاس۔ یہ 15ویں صدی کی بات تھی، 15ویں صدی سے لے کر 1921 تک، تقریباً یوں سمجھ لیں 500 سال کے قریب وہ مسجد تھی، اس کو تعمیر کیا، مینار بنائے، نمازیں ہوئی، قرآن پڑھا گیا، خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا 1921 کے قریب میں۔ اس کے بعد ان کے در کا ایک کتا لا کر کے انہوں نے ترکی پر بٹھایا، جس کا نام مصطفیٰ کمال بادشاہ تھا۔ نام تو بڑا اچھا ہے لیکن وہ تھا منافق، یہودی۔ اس کو ترکی کا بادشاہ بنا کر کے رکھا۔ 11 سال کے اندر اس نے سیکولرزم کا نام لے کر ساری مسجدوں سے اذانوں کو بند کیا، اور اس نے قرآن کی لینگویج کو تبدیل کر دیا، کہا کہ عربی میں کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ ترکی میں اس نے اتنا سیکولرزم کے نام پر ظلم کیا، اور اس کے بعد یہ پابندی لگائی کہ جس کو قرآن پڑھنا ہوگا وہ ترکش لینگویج میں پڑھے گا۔ حجاب کو ختم، مدارس اسلامیہ نہیں چلیں گے، کہیں پر بھی مذہب کے نام پر کوئی بھی مدرسہ نہیں چل سکتا، علماء کو بند کیا گیا، قید کیا گیا۔ 11 سال یہ ننگا ناچ ناچا گیا ترکی میں، اور پورے اسلام کو ختم کرنے کی پوری طرح سے کوشش کی۔ اسی زمانے میں اسی مصطفیٰ کمال بادشاہ، جس کو اتا ترک بھی کہتے ہیں، اس نے ہی یہ 500 سال سے موجود جو مسجد تھی، سلطان محمد فاتح نے جس کو خرید کر کے مسجد بنایا تھا، اس ظالم نے اس کو بدل کر کے میوزیم کر دیا۔ کہا کہ یہ مسجد نہیں رہے گی، یہاں اذان نہیں ہوں گی، کچھ بھی نہیں، ہاں اس کو میوزیم بناتے ہیں، بہت پرانی ہے، 2000 سال پرانی ہے، تو اس کو میوزیم بناتے ہیں، لوگ آئیں گے دیکھیں گے۔ وہاں سب آتے تھے، سیاح، ہر قسم کے لوگ آتے تھے جوتے پہن کر کے۔ اس مسجد کو 1934 غالباً 1934 سے لے کر کے ابھی 2020 تک روندا گیا ہے، اللہ کا نام بند کر کے رکھا گیا تھا، جو آلریڈی 500 سال تک اذانیں ہوئی ہیں جس میں، اور اس کو میوزیم میں رکھا گیا۔ آج وہاں کی بھی سپریم عدالت نے فیصلہ یہ سنایا کہ جو پرانی مسجد تھی اس کو مسجد میں کنورٹ کیا جائے، تو ترکی کے صدر نے یہ فیصلہ نافذ کیا اور پھر سے اس میوزیم کو ختم کر کے اپنی اصلی حالت مسجد بنائی۔ اتنا کام کیا تو پوری دنیا کے سیکولر کیڑوں کو درد شروع ہو گیا۔ تاریخ اگر میں بتاؤں، اسپین میں جاؤ، 500 مسجدیں یہ چرچ بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ آج اسلام کی بڑی مسجد کرتبہ، آج بھی وہ میوزیم بنا کر کے رکھا گیا۔ چند لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت، باقی کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ ہنگاریہ، بلغاریہ، یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں آج ایک مسجد تو ترکی کے پڑوسی ملک کے اندر ہے، ہنگاریہ میں، وہاں پر اس مسجد کے مینار بھی ہیں، گنبد بھی ہے، سب ہے، آج بھی ہے، لیکن اس کو چڑیا گھر بنایا گیا اور ہاتھی اس میں باندھے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کو نہیں نظر آتا۔ ایک مسجد ترکی میں انہوں نے واپس اپنی اصلی حالت پر کر دی تو ڈھنڈورا پیٹنے لگ گئے کہ میوزیم سے مسجد بنا دیا، میوزیم سے مسجد بنا دیا۔ ظالموں، تم نے 1000 سے زیادہ مسجدوں کو استبل بنا کر کے رکھا ہے۔ یہ ظلم کسی کو نہیں نظر آتا، ایک مسجد کے معاملے میں سب بھونکنے لگ جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی رخا، میں صرف اور صرف اتنا کہنا چاہوں گا، آخری میرا میسج یہ ہے کہ 80 سال کے بعد بھی اگر کسی ظالم نے 1934 میں اگر اس نے مسجد کو میوزیم بنا دیا تھا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ دہائیاں گزر گئی انتظار میں ترکی کی عوام کے لیے، 8 دہائیوں کے بعد بھی اگر اذانیں گونج سکتی ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ ترکی کی عوام نے اپنی نسلوں کو یہ ہمیشہ بتایا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔
آج یہ عہد کرو اے مسلمانوں، اپنے ہر بچے کو بتا کر کے جاؤ گے، وہاں پر زمین پر جس طرح آج اعلان کر کے ظالموں نے اپنا بتکدہ بنانے کی کوشش کی ہے، اے میرے بیٹے وہ مسجد تھی اور مسجد تھی۔ انشاءاللہ العظیم کئی دہائیاں گزر جائیں گی، پھر ہماری نسلوں کو ایک دن اللہ رب العزت کی مدد ضرور آئے گی، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے اگر ابرہا کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے تو مولا ابابیل کو بھی بھیجتا ہے، فرعون ظلم کرے تو سمندر کی طغیانی اسے ختم کرتی ہے، نمرود اگر سرکش بن جائے تو مچھر اسے ہلاک کرتا ہے۔ اے ظالموں، تمہارے پاس آج نہ نمرود کی قوت ہے، نہ فرعون کی قوت ہے، نہ ابرہا کی قوت ہے، یہ تو ٹٹو کے گدھے ہیں، یہ صرف اور صرف کسی کے اشاروں پر چلنے والے ہیں، تمہارا انجام بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ اسی لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم اللہ کو غافل نہ سمجھنا، جو بھی ظالم کر رہا ہے اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔